جناب انا صاحب محمد آبادی، حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں اور ہماری فہرست میں مقطع محفل کے دونوں مصروں کی صورت میں دو شخصیتیں ہیں، جناب بلال کاظمی صاحب اور جناب رضا سرسبیلی صاحب۔ مصروف ہیں حسین بڑی آن بان سے، مصروف ہیں حسین بڑی آن بان سے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے۔ جزاک اللہ۔ لوگ تشریف لا رہے ہیں، بھائی آپ بھی اندر تشریف لے آئیں، یہاں کافی جگہ ہے، ہاں اندر تشریف لے آئیں۔ جو حضرات باہر ہیں، ہاں یہ تو غیر مناسب ہے کہ آپ نے تمام شب شعراء کرام کو سنا، اب تو محفل اعلان رتبہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ کے پسندیدہ شعراء کرام تشریف فرما ہے، بس تعمیل حکم میں بلال بھائی قبلہ، یہ جناب حسن مہدی صاحب قبلہ کئی مرتبہ حکم دے چکے ہیں، ویسے ضرورت نہیں سمجھ رہا تھا، میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں ابتدائی محفل سے کہ آپ کے مہمان شعراء آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں کلام پیش کریں، آپ انہیں سنیں، محظوظ ہوں۔ تعمیل حکم میں صرف ایک مطلب دو شعر سن لیجئے کہ مصروف ہیں حسین بڑی آن بان سے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے، تو گھیرے ہوئے تھی کل جسے تنہائیوں کی بھیڑ، اس کا جلوس آج نکلتا ہے شان سے۔ گھیرے ہوئے تھی کل جسے تنہائیوں کی بھیڑ، مصروف ہے حسین بڑی آن بان سے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے۔ اصل میں حافظے کی بیان میں اس وقت تمام شعر جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہاں پہ سلسلہ جو ذرا سا منتشر ہوا نا، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، بس دو شعر سن لیجئے، ایک پیش کر دیا، ایک اور سن لیجئے، اور شاید آج کی محفل کا یہ الگ نہج کا شعر ہو جو آپ تک پہنچ جائے، اگر واقعی پہنچ جائے گا تو بے ساختہ آپ محبتوں سے نوازیں گے۔ جب علماء کرام تشریف فرما بھائی، ہو سکتا ہے کہ آج کی محفل کا یہ ایک اچھوتا شعر ہو گیا ہوگا، تاریخ جس کے پیش نظر شعر سن لیں کہ میں مصروف ہے حسین بڑی آن بان سے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے، گھیرے ہوئے تھے کل جسے تنہائیوں کی بھیڑ، اس کا جلوس آج نکلتا ہے شان سے، پیش نظر حسین کا سجدہ ہے آج بھی، ڈرتی نہیں یہ قوم کسی امتحان سے۔ یہ شعر آپ کے مقدر میں تھا، یاد آ گیا، وہ شعر سن لیجیے۔ حسین کا سجدہ ہے آج بھی، ڈرتی نہیں۔ دو چار شعر ایسے ہیں جو ابتدا میں شعراء کی پہچان بن جاتے ہیں۔ ایک شعر ہے جس کے لیے میں نے زحمت دے دی آپ کو، بالکل آہستہ سے پڑھوں گا، بھائی ذرا محبت سے سن لینا، مجھے بہت پسند ہے، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، آپ گواہی دیں گے قافیہ کہاں جا کے صرف ہوا ہے۔ مصروف ہے حسین بڑی آن بان سے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے، گھیرے ہوئے تھے کل جسے تنہائیوں کی بھیڑ، اس کا جلوس آج نکلتا ہے شام سے، ڈرتی نہیں یہ قوم کسی امتحان سے، تو بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر، پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے۔ بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر، بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر، بھائی تاریخ پیش نظر ہے آپ کے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے، پیش نظر حسین کا سجدہ ہے آج بھی، ڈرتی نہیں یہ قوم کسی امتحان سے، بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر، بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر، پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے۔ ایک مطلب دو شعر، یہ مولانا ہمارے بھی بڑے بھائی، یہ حقیقت ہے، مسلسل حکم ہے بلال بھائی اور رضا صاحب، آپ کو دعوت سخن دینا ہے، آپ دونوں کی اجازت ہو تو ایک مطلب دو شعر بطور اصلاح، لیکن نوجوانوں بات ولایت کی ہے، اور اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حکم تو ہی ہے مسلسل، لیکن اگر یہ مصرے نہیں پڑھے تو میں سمجھا کہ میری حاضری نہیں ہوئی۔ بات ولایت کی ہے، صرف دو شعر آپ کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے، اور مصرے تھوڑا ملاحظہ فرما لیجیے گا، لفظوں کی برخاست بس ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ ردیف، دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی،
آپ شعر سن رہے ہیں، میں باقاعدہ طور سے آپ سے مانوس ہو چکا ہوں، آپ کی سماعتوں سے، آپ کی محبت سے، آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے گا۔ دیکھو خلیل، کعبے کی عزت بچی ہوئی اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی۔ شعر سن، کہیں گا شعر سن۔ دیکھو خلیل، کعبے کی عزت بچی ہوئی۔ ابھی جناب حر کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا تھا، مسلسل شعر آپ تک پہنچائے گئے ہیں، اور یہ 4 مصرے دیکھیے اب شاید آپ کے مقدر میں ہے، اور مولا کی مرضی بھی یہی ہے کہ بس 2 سے 5 منٹ کا وقت میں آپ کا لے لوں۔ وہ بات یاد آ گئی ہے، جناب حر کا تذکرہ ہو رہا تھا، میں چاہ رہا تھا آپ سے گفتگو کرنا، لیکن یہ گھڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی، اور آپ بھی اس طرح سے متوجہ نہیں تھے، آپ صرف شعراء کی طرح متوجہ تھے۔ 4 مصرے اگر یہ الگ نہ ہچکے ہو گئے ہوں جناب حر کے حوالے سے، چونکہ بلال بھائی موجود تھے، ان کی اجازت سے انہی کے سامنے زینبیہ میں میں نے پہلی مرتبہ یہ مصرے پڑھے تھے، اور اگر اس میں کوئی نئی بات تھی، بہرحال بھائیوں نے بہت حوصلہ افزائی دی، اور وہاں سامعین کا کیا عالم تھا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور آج کے دور میں بیان کرنا نہیں، یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں کی بھی باتیں سب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما لیں پہلے وہ 4 مصرے جو جناب حر کے حوالے سے ہر طرح سے گفتگو کی گئی ہے۔ ایک بات ہے جو شاید ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی، وہ حقیر کے حوالے سے مولا نے بھیجی، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے، عہد ماضی، ابھی آپ کے سامنے تقریر ہو رہی تھی، مولانا موصوف نے ایک اچھی بات کہی تھی صدر مقاصدہ نے، کہ حسین و منی وال، یہ 63 سن 63 ہجری کے بعد کی بات نہیں ہے، فرمایا کب رسول اللہ نے، یہ واقعہ کب ہوا، ذکر آج ہو رہا ہے جناب حر امام حسین، بس اس بات کو ملاحظہ فرما لیں، ہر ایک کی فکر ہے۔ عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے، جو آیا ہی نہ ہوئی بات، رہیے گا، عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے، جو آیا ہی نہ ہوئی بات کوئی کیا جانے، تو کب ہوئی آمد حر سب کو خبر ہے، لیکن کب سے بدلے تھے خیالات کوئی، کب ہوئی آمد حر سب کو خبر ہے، لیکن کب ہوئی آمد حر سب کو خبر ہے، لیکن کب سے بدلے تھے خیالات، میں شعر میں بس جلدی جلدی وہ 2 شعر سن لیجئے، اور میں محترم جناب بلال کاظمی صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ دیکھو خلیل، کعبے کی عزت بچی ہوئی، بالکل ایسے ہی پڑھنا، اب کوئی محنت نہیں، آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی ہے۔ دیکھو خلیل، کعبے کی عزت بچی ہوئی، بھائی میری طرف متوجہ ہو جائیے، دیکھو خلیل، کعبے کی عزت بچی ہوئی اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی، تاکید ہر صدی کو ہے رکھنا سنبھال کے، تاکید ہر صدی کو ہے رکھنا سنبھال کے، آنکھوں میں فاطمہ کی امانت بچی ہوئی، تاکید ہر صدی کو ہے رکھنا سنبھال کے، آنکھوں میں فاطمہ کی امانت بچی ہوئی۔ ارے وہ امتحان قبول کیے آپ نے حسین جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی، وہ امتحان قبول کیے آپ نے حسین جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی ہوئی، وہ امتحان قبول کیے آپ نے حسین۔ بس جو 2 شعر سنانا تھا، اب یاد تو وہ بھی آ رہے ہیں جو نہیں سنانا چاہ رہا تھا، مگر صرف 2 شعر، وقت بہت ہو چکا ہے، اس کا احساس ہے مجھے۔ دیکھو خلیل، کعبے کی عزت بچی ہوئی، ایک بس لفظ صرف ہوا ہے، آپ تک پہنچ جائے بات۔ دیکھو خلیل، کعبے کی عزت بچی ہوئی اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی، وہ امتحان قبول کیا آپ نے حسین جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی ہوئی، تاکید ہر صدی کو ہے رکھنا سنبھال کے، آنکھوں میں فاطمہ کی امانت بچی ہوئی، تو رکھنا دلوں میں ان کی ولایت سنبھال کے، نسلوں کے کام آتی ہے دولت بچی ہو، دلوں میں ان کی ولایت سنبھال کے، رکھنا دلوں میں ان کی ولایت سنبھال کے، رکھنا دلوں میں ان کی ولایت سنبھال کے، نسلوں کے کام آتی ہے، اللہ اکبر، نسلوں کے کام آتی ہے دولت بچی ہوئی، جو تل ملا رہا ہے ولایت کے نام سے، حصے میں اس کے آئی ہے لعنت، جو تل ملا رہا ہے ولایت کے نام سے، حصے میں اس کے آئی ہے
فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے. تشریف لا رہے ہیں بلال کاظمی صاحب، یہ 3 مصرے مولانا کے استقبال میں. فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے. دل پر ہاتھ رکھنا، گواہی دینا. فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے، جنہیں شمار میں لاتے نہیں. فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے، جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے، جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے. ارے یہ خوش نصیب ہیں، رزاق ان کا مولا ہے، کسی کے باپ کا کھاتے نہیں. لا رہے ہیں جناب مولانا بلال کاظمی صاحب آپ کے روبرو ہیں. گزارش ہے مل کے نعرہ حیدری. خانہ خدا میں شب بھر تہجد ذکر علی میں مصروف رہنا مبارک ہو. تذکرہ غدیر سب کی تقدیروں کو بدل دے، اور یہ سحر ہماری دنیا کی بھی سحر ہو اور ہماری آخرت کی بھی سحر ہو. ہماری محفلوں کا تقدس برقرار رہے اور ہم فرش پہ آئیں تو اس یقین کے ساتھ آئیں کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ان کی مدح کے اشعار پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ہمارے بعد ہمارے محترم اور لائق صد احترام اور ہماری قوم کے لیے لائق احترام جناب رضا سرسوی صاحب، تو میں یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے بزرگ کو ملے. چند لمحے آپ کی خدمت میں ہوں. شب بھر آپ نے ذکر غدیر ملاحظہ فرمایا. میں ایک زاویہ پیش کرتا ہوں، شاید اس سے اہمیت غدیر واضح ہو. 2 شعر نظر قبلہ سرکار، شاید نوجوان بھی سنیں اور یہ بچے بھی سنیں. اس سے غدیر عید اکبر ہے، تو عید اکبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور عید رسول ہے تو عید رسول کا مطلب یہ ہے کہ اب کائنات کا اگر کوئی بڑا غم بھی ہو تو جب یہ دن آئے تو وہ غم مسکرائے، اس لیے کہ یہ عید اکبر ہے. 2 شعر نظر کرتا ہوں، اگر میں عرض کر سکا تو آپ ضرور خوش ہوں گے. کہ مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی اذان. شاید یہ زاویہ ہو. مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی اذان، آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین. آنسوؤں مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی اذان، آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین. کس قدر خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر، کس قدر خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر. چور ہیں زخموں سے لیکن مسکراتے ہیں حسین. خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر، کس قدر خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر. چور ہیں خوشیوں سے زخموں سے لیکن مسکراتے ہیں حسین. چور ہیں زخموں سے لیکن مسکراتے ہیں حسین. چند شعر نظر کرتا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ردیف ملاحظہ فرمائیں گے کہ آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں. آہوں کے اثر، موسم قریب ہے اذان کا، آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں. آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں. سینے پر نشان غم شہ چاند فلک پر، سینے پر نشان غم شہ چاند فلک پر، دونوں غم سرور میں بہم جاگ رہے.
یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں، سینے پر نشان غم شہ، چاند فلک پر دونوں غم سرور میں بہم جاگ رہے ہیں، راتوں کو جو جاتے ہیں عزا خانہ شہ میں۔ محسوسات کا شعر ہے، اگر محسوس کیا ہو تو بولیے گا۔ راتوں کو جو جاتے ہیں عزا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے علم جاگ رہا ہے۔ شہ میں آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں، راتوں کو جو جاتے ہیں عزا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے عالم۔ راتوں کو جو جاتے ہیں عزا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے عالم جا شیر نظر ہے، محسوس یہ ہوتا ہے عالم جاگ رہے ہیں، ہر ایک کو پہچان کہاں کر وہ بلا کی۔ محسوس یہ ہوتا ہے علم جاگ رہے ہیں، ہر ایک کو پہچان کہاں کر وہ بلا کی۔ دنیا ہے بڑی، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں، لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں۔ حضرات آپ اور آپ کے شاعر کے درمیان 2 لمحے کے لیے میں آیا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے ہماری بستی کہاں پر ہے اور کس حال میں تھی اور اب کس حال میں ہے۔ اس میں ہماری قوم کے بچوں کا، خصوصاً نوجوانوں کا بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں کے ان خوابوں کو جو کبھی انہوں نے قسم پرسی کے عالم میں دیکھا تھا، اس کو تعبیر تک پہنچا دیا ہے۔ اور خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی بستی میں ملک کے جو مشاہیر شعراء کرام تشریف لائے ہیں، یقین جانیے میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ان میں کا کوئی ایک شاعر بھی دوسری جگہوں کی کسی محفل میں ہوتا ہے تو اس محفل کی کامیابی و کامرانی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ابھرتا ہوا نام مولانا بلال کاظمی صاحب کا، اور خصوصاً ہمارے رضا بھائی کہ جن کو دیکھ کے ہم لوگوں نے شاعری کرنا اور پڑھنا سیکھا ہے۔ وقت جتنا بھی ذکر خدا اور ذکر رسول و آل رسول میں گزر جائے وہ ہمارے لیے بیش قیمت ہے، انمول ہے۔ وقت کی پرواہ آپ نہ کریں۔ میں شعراء سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ایک وعدہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر وقت اذان آ جائے گا تو جذبہ مدحت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ٹھہریں گے، اذان ہوگی، سب نماز پڑھیں گے، جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی مسجد کے باہر نہیں جائیں گے، رہیں گے، اذان ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے بعد پھر جب تک ہماری یہ دونوں شاعر پڑھ نہ لیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں آپ؟ نعرہ صلوات۔ اطمینان سے پڑھیے بلال بھائی، بہت مشکلوں سے اور بہت محنتوں سے، بڑے مرادوں سے۔ آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں، راتوں کو جو جاتے ہیں عزا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے علم، محسوس یہ ہوتا ہے علم جاگ رہے ہیں، ہر ایک کو پہچان کہاں کرب و بلا کی، دنیا ہے بڑی لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں، دنیا ہے بڑی لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں۔ ایک شعر نظر کر رہا ہوں، شب عاشور کا منظر، آقا عباس کیا کہہ رہے ہیں، شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ دنیا ہے بڑی لوگ ابھی کم جاگ رہے ہیں، یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا، یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا، سب چین سے سو سکتے ہیں ہم جاگ رہے ہیں، ہم
چین سے سو سکتے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، سب چین سے سو سکتے ہیں، یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا، سب چین سے سو سکتے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا، سب چین سے سو سکتے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ ایک مطلع ایک شعر اور ننھے مجاہد کی بارگاہ میں سب نے پڑھا ہے، میں بھی اس بارگاہ میں، خاص توجہ۔ یوں رن میں اپنی فتح کا مجدہ سنائے گا، یوں رن میں اپنی فتح کا مجدہ سنائے گا، ہونٹوں کو مثل لہجہ حیدر بنائے گا، ہونٹوں کو مثل لہجہ۔ اب تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے چوتھا مصرع بہت مشکل تھا اس پر مصرع لگانا، مگر ناکام کوشش کی ہے۔ خاص طور سے یوں رن میں اپنی فتح کا نا بھائی مجدہ سنائے گا، ہونٹوں کو مثل لہجہ حیدر بنائے گا، روئے گی کربلا میں جب اسلام دشمنی، اصغر تیرے لبوں سے خدا مسکرائے، اصغر تیرے لبوں سے خدا۔ اسلام دشمنی روئے گی کربلا میں جب اسلام دشمنی، روئے گی کربلا میں جب اسلام دشمنی، اصغر تیرے لبوں سے خدا مسکرائے گا۔ چونکہ خواص بیٹھے ہوئے ہیں سرکار انیس کی زمین میں، ایک مطلع 3-4 شعر نظر کرتا ہوں۔ خدائے سخن کیا کہنے سلام ان کی روح کو، کیا کہہ گئے جو کہہ گئے، ان کے بعد ان کی زمین میں توسن فکر کو دوڑانا ہی ایک بہت بڑی جرت ہے، مگر چونکہ یہ گھرانہ سخی ہے تو ہر فقیر کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے عطا کرتا ہے یہ گھرانہ۔ تو میں بھی آپ کی خدمت میں 2-3 شعر سرکار انیس کی زمین میں۔ جہاں کو اس کا تبسم جو دستیاب نہ تھا، جہاں کو اس کا تبسم جو دستیاب نہ تھا، کسی بھی ذہن میں مفہوم انقلاب نہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، جہاں کو اس کا تبسم جو دستیاب نہ تھا، کسی بھی ذہن میں مفہوم انقلاب نہ تھا۔ قسم ہے فرش عزا کی حسین سے پہلے، قسم ہے فرش عزا کی حسین سے پہلے، زمین دل پر کوئی آسماں جناب نہ تھا، زمین دل پر کوئی آسماں، چیلنج ہے آسماں جناب نہ تھا۔ وہاں تلاش تھی اسلام کو 72 کی، وہاں تلاش تھی اسلام کو 72 کی، جہاں پر ایک نگینہ بھی دستیاب نہ تھا۔ قطع بند ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، وہاں تلاش تھی۔ جہاں کو اس کا تبسم جو دستیاب نہ تھا، کسی بھی ذہن میں مفہوم انقلاب نہ تھا۔ قسم ہے فرش عزا کی حسین سے پہلے، زمین دل پر کوئی آسماں جناب نہ تھا۔ وہاں تلاش تھی اسلام کو 72 کی، جہاں پر ایک نگینہ بھی دستیاب نہ تھا۔ کہو حسین سا جوہر شناس تھا ورنہ، کہو حسین سا جوہر شناس تھا ورنہ، کسی رسول کے بس میں یہ انتخاب نہ تھا۔ سارے اشعار کہے گئے، جہاں کو اس کا تبسم جو شاید میری عمر منقبت گوئی کا ایک نازک ترین شعر ہو جو نظر کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں کو اس کا تبسم جو دستیاب نہ تھا،
کسی بھی ذہن میں مفہوم انقلاب نہ تھا. قسم ہے فرش اعضا کی حسین سے پہلے، حسین سے پہلے، حسین سے پہلے زمین دل پر کوئی آسماں جناب نہ تھا. وہاں تلاش تھی اسلام کو 72 کی، جہاں پر ایک نگینہ بھی دستیاب نہ تھا. کہو حسین سا جوہر شناس تھا، ورنہ کسی رسول کے بس میں یہ انتخاب نہ تھا. چھڑا تھا ذکر فقط اس کی بے ردائی کا. ہائے ہائے ہائے، ارے چھڑا تھا ذکر فقط اس کی بے ردائی کا. فلک کی سمت جو دیکھا تو آفتاب نہ تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھڑا تھا ذکر فقط اس کی بے ردائی کا. فلک کی سمت جو دیکھا، چھڑا تھا ذکر فقط اس کی بے ردائی کا. فلک کی سمت جو دیکھا تو آفتاب نہ تھا. اگر کہیں تو غدیر کا ساقی نامہ سلام ہو جناب امیر پر، بیوی جزا دیں، اور اسی طرح چہرے گلاب رہیں محشر تک انشاءاللہ. بات شروع ہوتی ہے. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. رسالتوں کی بقا کو غدیر، رسالتوں کی بقا کو غدیر. ادائے عہد وفا کو، ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں. سنیے، منافقوں کی سزا کو غدیر. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. نوجوانوں توجہ، کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. بھائیو، محفل میں بادب ہو کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ اس محفل میں معصومین تشریف لاتے ہیں. دیکھو، ہمارا کوئی بڑا اگر آتا ہے تو ہم اس کے سامنے بادب رہتے ہیں. جو کونین میں سب سے بڑے لوگ ہیں وہ آتے ہیں. تو ادب، محفلوں کا ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. پچھلے چند برسوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہماری محفلوں کا تقدس، بہرحال جن کا ذکر ہے وہ محفوظ رکھنے والے ہیں. ہم تو خود ہی، ہم اور ہماری عزتیں انہی محفلوں سے محفوظ ہیں. ہم اس کے تقدس کو کیا بچائیں گے؟ یہ محفلیں ہماری عزت بچائے ہوئے ہیں. خود اپنے شہر میں بے ننگ و نام ہو جاتا، یہ منقبت ہے میری آبرو بچائے ہوئے. قبلہ بند نظر کرتا ہوں. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. ادائے عہد وفا کو، رسالتوں کی بقا کو، منافقوں کی سزا کو. یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو. یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر نہ ہو. جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے. یہ دین حق، یہ شریعت یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر نہ ہو. غدیر منزل صدق و صفا کو کہتے ہیں. غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، مصرے پر دعائیں چاہتا ہوں. غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں. غدیر مملکت مرتضیٰ کو کہتے ہیں. غدیر مملکت مرتضیٰ کو کہتے ہیں. غدیر منزل اہل وفا کو کہتے ہیں. غدیر منزل اہل وفا کو کہتے ہیں. سنو، غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں. غدیر بیت پڑھنے جا رہا ہوں، خدا حسین
سنیے گا، غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے۔ شاید میں نے نازک بیت نظر کی ہے اور آپ نے میری حیثیت سے زیادہ میری پذیرائی کی ہے۔ غدیر مملکت مرتضیٰ کو کہتے ہیں، غدیر مملکت غدیر رسول خدا کو کہتے ہیں۔ بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم۔ کربلا کے بعد بھی کوئی مسکرائے گا؟ یہ غدیر ہے جو ہنسنے کی اجازت دیتی۔ یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے۔ پوری دنیا میں شور مچانے والے مچائیں، مگر حقیقت یہ ہے جو اب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے۔ صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے۔ صحابیت کہا ہے، مصرع سنیے، صحابیت کی حسین شان بھی کیسے؟ وقار بوذر و سلمان بھی، وقار بوذر و سلمان بھی۔ بوذر و سلمان کی نالین ہمارے سروں کا تاج کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے غدیر سے وفا کی، دغا نہیں۔ صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے، وقار بوذر و سلمان بھی غدیر سے، دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے۔ دیکھیں میری طرف، کوئی نشان، کوئی خط، کوئی لکیر نہیں، کوئی نشان، کوئی خط، کوئی لکیر نہیں، وہاں پر دین نہیں ہے جہاں غدیر نہ۔ حسین شان بھی غدیر سے ہے، وقار بوذر و سلمان بھی غدیر سے ہے، دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے، کوئی نشان، کوئی خط، کوئی لکیر نہیں، وہاں پر دین نہیں ہے جہاں۔ ارے خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے، خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے، میاں نے کاسہ دل زہر گھولنے والے۔ ہائے مصرع پڑھا میں نے، میاں نے کاسہ دل زہر گھولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، ارے خلاف سید لولاک بولنے والے، خلاف سید لولاک بولنے والے، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا۔ علی کا بغض ہے مٹی خراب، کا نام ڈر کے نہیں ڈٹ کے لیا کرے۔ نعرہ حیدری۔ صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے، وقار بوذر و سلمان بھی غدیر، رگوں میں خون کا دوران بھی، خدا پرستوں کی پہچان بھی، کوئی نشان، کوئی خط، کوئی لکیر نہیں، وہاں پر دین نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہاں پر دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں، خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے،
میوں نے کاسے دل زہر کھولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، خلاف سید الاولیاء حق بولنے والے، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا۔ علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ دلیل سنیے، منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، منافقوں کو سزا، تھک گئے، منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے۔ مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، تلاش دست اجل کو شکار دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تلاش دست اجل کو شکار دیتا ہے، بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے، ہر ایک عہد کے حارث کو مار دیتا ہے، ہر ایک عہد کے حارث کو مار دیتا ہے۔ ارے سنیے، نہ جس قدم رہے مہلت پر موڑتا ہی نہیں، ہر ایک عہد کے حارث کو مار دیتا ہے، نہ جس قدم رہے مہلت پر موڑتا ہی نہیں، خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں۔ کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں۔ اب یہ بند خاص طور سے، ابھی حج کا موسم، اوفو کیا کیا شکلیں گئی ہوں گی، کیا کیا صورتیں گئی ہوں گی۔ بہرحال اب بغض علی نے جس حد تک جس کا چہرہ بگاڑا، وہ اس بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ گیا۔ مگر ذرا سوچئے، جو چہرے ہمیں اچھے نہیں لگتے، کعبہ انہیں کیسے برداشت کرتا ہے۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اگر آپ ہمیں نواز دیتے تو ہمیں خوشی ہوتی، کوئی بات نہیں، مگر موسم حج ابھی گزرا۔ بند ملاحظہ فرمائیے، نہ جس قدم رہے مہلت پر موڑتا ہی نہیں، خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں۔ دیکھیں میری طرف، نزول آفت و آلام دیکھتے رہیے، نزول آفت و آلام، سپاہ شام کی پھر شام، تمام ہوتا ہے بس کام، حسد کے ماروں کا انجام، حسد کے ماروں کا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، دیکھتے رہیے، حسد کے ماروں کا انجام دیکھتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن سے فرق عداوت اتار ڈالے گی، بدن سے فرق عداوت اتار ڈالے گی، انہیں غدیر کی محفل ہی مار ڈالے، انہیں غدیر کی، کہاں سے لاؤں بیت میرے بھائیوں، بدن سے انہیں غدیر کی محفل ہی، انہیں غدیر کی محفل ہی مار ڈالے گی۔ ہائے موسم حج، بہار حسن عبادت کا نام ہے کعبہ، ہاں سبحان اللہ، بہار حسن عبادت کا نام ہے کعبہ، کمال عشق و محبت کا نام ہے کعبہ، فہیم رمز ولایت کا نام ہے کعبہ، فہیم رمز ولایت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ۔ تمہارا کیا ہے؟ علی کی، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ۔ جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں، مصرع پڑھنے جا رہا ہوں میرے سرکار، جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں، وہ آئینے کو سیاہی سے صاف کرتے ہیں۔
عبادت کا نام ہے کعبہ، کمال عشق و محبت کا نام نام ہے کعبہ، فہیم رمز ولایت کا کا نام نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا کا نام ہے کعبہ، جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں، وہ آئینے کو سیاہی سے صاف کرتے ہیں، وہ آئینے کو سیاہی سے صاف کرتے ہیں، وہ آئینے کو سیاہی سے صاف وہ آئینے کو سیاہی سے صاف کرتے بند ہے انشاءاللہ آپ وجد میں آ جائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ کاسہ دل کو دہلیز نجف پر 100 بار وار دیجیے. انشاءاللہ نقش پائے علی دل کی آنکھیں دیکھ لیں گی. توجہ سے سنیے گا, بند نظر کرنے جا رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں وہ آئینے کو سیاہی سے ملے نظر کو نظارہ, ملے نظر کو نظارہ, ملے نظر کو نظارہ, کہاں وہ حسن نظر. ملے نظر کو نظارہ, کہاں وہ حسن نظر. چلا حضور کو لے کر براق نیک سیر, چلا حضور کو لے کر براق نیک سیر, وہ گام گام نشانی, وہ گام گام نشانی, وہ نور کا منظر, وہ گام گام نشانی, وہ نور کا منظر. بڑا حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر. خدا حسین کا واسطہ بیت پر توجہ. بڑا حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر. ارے وسیع وزیر خلیفہ ولی سے مل کے چلے. بڑا حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر. وسیع وزیر خلیفہ ولی سے مل کے چلے. خدا سے ملنے گئے تھے, علی سے مل کے. کہاں سے لاؤں بیت؟ خدا سے. بس دو ساقی نامہ انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی. شعور خاص طور سے یہ عشق علی یوں ہی ہاتھ نہیں آیا. خدا سے ملنے گئے تھے, علی سے مل کے چلے. شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے, شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے. فصیل دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے, فصیل دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے. لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے, لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے. اجی کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے. ہماری آپ کی داستان ہے, کسی غیر کی نہیں. کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گوہریے کاسہ کمزات میں نہیں ملتا. گوہریے کاسہ کمزات میں نہیں ملتا. علی کا عشق ہے, خیرات میں نہیں ملتا. خیرات میں آخری بند گوہریے کاسہ کمزات میں نہیں ملتا. علی کا عشق ہے, خیرات میں نہیں ملتا. امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی, امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی. بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی. منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی. علی کے نام پر جنت لٹائی جائے گی. علی کے نام پر جنت لٹائی جائے گی. تو چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا. چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا. قسم خدا کی وہاں بھی